أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، رحمة للعالمين، أبو القاسم محمد. اللهم صل على. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا خدا کی ہے کہ جس نے اس کائنات کو قضا اور قدر کے، قضا یعنی قوانین اور قدر یعنی اسپیسیفائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اصولوں کے اور قانون جو کہ مقصود شدہ ہیں یا اسپیسیفائڈ ہیں، ان کے مطابق اس کائنات کو بنایا، اور انسان کو یہ کیپیسٹی دی، یہ توفیق دی کہ وہ خدا کے قوانین کو، اس کی سنتوں کو، اس کے سنن کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور ان قوانین کو درک کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اپنا رشتہ خدا کے ساتھ بنا سکتا ہے اور اس باقی کی خدا کی مخلوقات کے ساتھ۔ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کو خدا نے اختیار دیا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے، کس جگہ پہ رہنا چاہتا ہے، یعنی اپنی قسمت کو وہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ سکتا ہے، اپنے مستقبل کو وہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتا ہے، وہ اپنے ماضی کو سمجھ کے، اس کو دیکھ کے اس سے سیکھ سکتا ہے، اپنے حال کو بہتر کر سکتا ہے اور اپنے مستقبل کو بہتر کر سکتا ہے۔ تو جو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پہلے تو یہ کہ کافی دن ہو گئے ان پرسن آپ سے نہیں ملاقات ہو سکی، ابھی بھی میں صرف اپنے آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں لیکن اپنے خیال میں آپ لوگوں کے چہرے اور آپ کی تصویریں جو ہے وہ لا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے 15 گھنٹے جو ہے وہ آپ کے ساتھ گزاریں گے، اور جو کچھ سوچیں آ رہی تھیں موضوع کے اعتبار سے، وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے لیے تمہید باندھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قضا یعنی قوانین اور قدر یعنی جو کہ اسپیسیفائی ہو چکے ہوں، مطلب یہ کہ اسپیسیفیکیشن انگلش کے اندر مجھے زیادہ یہ لفظ اچھا لگ رہا ہے، اردو کے اندر آپ خود جس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں۔ تو اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو توفیق دے گا بات کریں گے، اور اگر ہو سکا تو 15 گھنٹوں میں 15 اصول جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ قوانین اور اصول تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لاتعداد ہیں، اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور اس تمام قوانین کا اور جو اسپیسیفیکیشنز ہیں ان قوانین کی، وہ صرف خدا کی ذات کو پتہ ہے۔ اس علم میں سے جو سب سے زیادہ بڑا حصہ جس خدا کے علاوہ جس ہستی کو ملا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اسی طرح سے پھر ان کے جو نائبین ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام، ان تک یہ علم جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو قوانین بنائی ہیں، یہ چند قوانین جن کے بارے میں ظاہر ہم بات کر سکیں گے، تو ان کو اگر انسان سمجھ لے تو اس کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی آ سکتی ہے، اس کو اپنے بارے میں سمجھ آ سکتی ہے، کائنات کے بارے میں سمجھ آ سکتی ہے، خدا کی عظمت کے بارے میں سمجھ آ سکتی ہے، خدا کے ساتھ جو رشتہ بنانا ہے اس کو، اس کے بارے میں سمجھ آ سکتی ہے،
جس مقصد اور ہدف کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کے بارے میں انسان سمجھ سکتا ہے، اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، یعنی جو اس کو اس دنیا میں آ کے جن ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، ان ذمہ داریوں کو وہ سمجھ سکتا ہے اور ان کو آسان طریقے کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور کھول دے کچھ چیزوں کو، تو کم سے کم اگر ہمارے پاس 15 اصول بھی ہمارے ذہنوں میں کسی ایک حد تک جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم کرے گا، اور یہ ماہ رمضان ہمارے لیے باعث بنے گا کہ ہم وہ برکات اور وہ رحمتیں جو مخصوص اس مہینے کی ہیں، ہم ان کو درک کر سکیں گے۔ کچھ چیزیں ذہن میں آ رہی تھی کہ جب مطلب سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ظاہر ہے مجلس کا جو مفہوم ہے عربی کے اندر، اس کو کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ۔ تو جہاں پہ لوگ بیٹھ جائیں اس کو مجلس کہتے ہیں۔ تو اب میں اپنے گھر میں ہوں، آپ اپنے اپنے جگہوں پہ ہیں، لیکن ہم سب جو ہے وہ اس مجلس، یعنی اس مکان اور زمان کے اندر ہم سب شامل ہیں۔ تو ایک کچھ مسکنسیپشنز ہیں، ان کے بارے میں بات کر لیں، کیونکہ مسکنسیپشن جب تک کلیئر نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ جب مطلب سمجھایا جائے وہ بھی کلیئر نہ ہو۔ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے ذہن میں حوزہ آتا ہے، یعنی جب ہم دینی اعتبار سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں حوزہ علمیہ آتا ہے، خواہ وہ قم میں ہو یا نجف میں ہو یا سیریا میں ہو۔ اور اس کے بعد پھر ان حوزہ کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں ذہن جاتا ہے کہ مولانا ہیں، کتنی عرصہ پڑھے ہیں، کب تک پڑھے، پھر اس کے بعد ان کی ظاہر ہے جو علم کا وہ اظہار کرتے ہیں یا تقاریر کرتے ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن جب علم کی بات ہوتی ہے دینی علم کے حوالے سے، تو ہم اپنے آپ کو بڑی الذمہ سمجھ لیتے ہیں کہ ذمہ داری علم کی دین کے اعتبار سے ہماری نہیں ہے، ہاں بلکہ ذمہ داری علماء کی ہے اور ان طلاب کی ہے جو کہ حوزہ علمیہ میں گئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک اور جو چیز ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے 6 سے 8 ہزار یا 10,000 مختلف تعداد جو ہے وہ تاریخ میں بتائی گئی ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس تھے۔ تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ جیسے کہ ایک انسٹیٹیوشن ہو، آغا جو ہیں وہ ممبر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے اور ان لوگوں کو آغا درس دے رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو 6,000 یا 8,000 اسٹوڈنٹس امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہیں، وہ لوگ ان کے جو طریقہ تھا یا جس طرح سے وہ پڑھیں، وہ ایک حوزہ کی سچویشن میں نہیں تھا، ایک انسٹیٹیوشن کی سچویشن میں نہیں تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حسرت رہی کہ ایک خاص منطقہ جس کی کیا آب و ہوا اچھی تھی، اس میں وہ چاہتے تھے کہ ان کا ایک انسٹیٹیوشن ہو، ایک حوزہ ہو، لیکن وہ اپنی زندگی میں اس کو بنا نہیں سکے۔ تو یہ جو 6,000 یا 8,000 اسٹوڈنٹس ہمیں ملتے ہیں، وہ لوگ بائی پروڈکٹ ہیں مجلسوں کی۔ مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ جہاں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتے تھے، ان کے گھر میں کبھی ایک آ گیا، دو آ گئے، امام کے ساتھ کچھ عرصہ بیٹھتے تھے، امام ان کو مختلف ان کے جو سوالات ہوتے تھے ان کے جواب دیتے تھے، خدا کے حوالے سے بات ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ہدایت کے حوالے سے، قرآن کے تفسیر کے۔ تو وہ جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لوگ بیٹھتے تھے اس کے اندر وہ لوگ سیکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر انہیں چیزوں کو آگے جا کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سنا۔ اور جب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سنا، تو لوگوں کے درمیان میں وہ لوگ امام کے شاگردوں میں حساب میں آتے تھے۔ تو ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، تین تین کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے اندر، پھر اس کے بعد ان کے شاگردوں نے دوسرے شاگردوں تک، یعنی دوسرے لوگوں تک اس علم کو پہنچایا۔
تو جو شیعہ مذہب کے اندر علم جو ٹرانسفر ہوا ہے ہمارے ان نجف اور قوم کے حوزہ کی اسٹیبلشمنٹ سے پہلے، جو رستہ تھا 250 سال کا، جو کہ امام معصومین علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو 11 امام کی جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ 250 سال ہے. تو اس 250 سال کے اندر جو طریقہ تھا علم حاصل کرنے کا امام معصومین علیہ السلام سے، وہ ہر امام سے یہی تھا، مجلس تھی. یعنی کچھ لوگ جاتے تھے امام کے پاس بیٹھتے تھے، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام بھی پوچھتے تھے کہ آیا تم لوگ بیٹھتے ہو، تمہاری اور جب بیٹھتے ہو اکٹھے ہوتے ہو تو آیا تم ہماری حدیث کو، ہماری باتوں کو نقل کرتے ہو؟ اور جب وہ بتاتے تھے کہ جی ہم بات کرتے ہیں آپ کی باتوں کے حوالے سے، تو خواہش کرتے ہوتے تھے کہ کاش میں بھی ان مجالس کا حصہ ہوتا. اب یہ جو میں نے آپ کے لیے تمہید باندھی وہ اس وجہ سے باندھی کہ کچھ چیزوں کو ریئلائز کرنے کے لیے کہ سال کے اندر 288 ڈیز جو ہمارے شیعہ مذہب کے اندر ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں. ماہ رمضان کے پروگرامز ابھی 15 دن جو ہے وہ ایک مولانا آئے آپ کے پاس، مولانا حیدر شاہ نے پڑھا. اگر میں آپ سے ان کے ٹاپک کے بارے میں پوچھ لوں، آپ چیٹ پہ مجھے بتا سکتے ہیں اگر کسی کو یاد آ جائے، کیونکہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے. یا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 15 گھنٹے جو انہوں نے آپ کے ساتھ گزارے اس کے اندر سے 10 مطالب جو ہیں، ہر روز کا ایک مطلب بھی نہیں بنتا، وہ اگر آپ مجھے وایا ٹیکسٹ میسج بھیج دیں تو ابھی جیسے میں بات کر رہا ہوں تو آپ کے دل تیز تیز دھڑکنے لگ گئے ہیں، نروس ہونے لگ گئے ہیں، آپ کا ذہن جو ہے وہ ایک انگزائٹی کا رسپانس دے رہا ہے، کیونکہ پینک کا رسپانس دے رہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی چیز نہ لکھی ہوئی اور شاید نہ ہی ذہنوں کے اندر ہو. تو 288 ڈیز جو ہمارے شیعہ مذہب کے اندر پروگرام ہوتے ہیں یا مجالس ہوتی ہیں یا جشن ہوتے ہیں یا باقی کے سب آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں نے وہ پروگرامز کیے ہیں اور آپ کرتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سال میں اگر آپ ایوریج لگائیں تو 288 آورز آپ نے لگائے ہیں. یعنی کہ اس میں ایک مجلس میں، ایک انوائرمنٹ میں جہاں پہ ایک اسکالر کو آپ نے انوائٹ کیا اور اسکالر نے آپ کو کچھ چند چیزوں کے بارے میں بتایا. اس اسکالر نے اپنی اگر ذمہ داری کو اچھے طریقے سے انجام دیا یا نہیں دیا وہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن جو مخاطبین ہیں، جو آڈینس ہیں، ان کے لیے بھی یہ سوال اٹھتا ہے یا سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو 288 آورز لگائے ایک اسکالر کے پاس بیٹھے یا اسکالر کی باتیں سنی، تو آپ نے کیا حاصل کیا؟ متاسفانہ ابھی اگر کہہ دیا جائے امام حسن علیہ السلام کی ولادت مبارک کا جشن ہوا، امام حسن علیہ السلام ہمارے امام ہیں، اگر کوئی بندہ ہم سے آ کے پوچھ لے کہ امام حسن علیہ السلام کے اقوال میں سے کوئی ایک یا دو قول سنا دو، تو ہمارا دل تیز تیز دھڑکے گا، پینک آئے گا، انگزائٹی آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہم سے ایک حدیث بھی ان کی اس بندے کے لیے ہم نقل نہ کر سکیں. تو کیونکہ ہمارے ذہنوں میں مجلس یا تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے یا ایک چیک لسٹ ہے یا ایک اپنے آپ کو خوش کرنے کا طریقہ کہ ہم نے کچھ کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر سینٹرز ہیں، پھر ان کی اپنی پالیٹکس ہے جو کہ لوگ کھیلتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے. کرسی کی پالیٹکس ہوتی ہیں، وہ جیسے میوزک چیئرز ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ارد گرد جو ہے وہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کیسے چیئر خالی ہوتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ جائیں. ساتھ میں اپنی جو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں لوگ ان کو پورا کرتے ہیں مجمع کے اندر آ کے، لوگوں کو دکھا کے کہ ان کے پاس کوئی ٹائٹل آ گیا، کوئی مقام آ گیا ہو، چند لوگ ان کی بات سن لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں کیونکہ مجلس یہ ہے تو ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ ان تمام گھنٹوں کا ہم سے حساب لیا جائے گا دنیاوی اعتبار سے. جو کہ اب دنیاوی اعتبار جب میں کہہ رہا ہوں وہ اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ دنیاوی اعتبار ہے، وَإِلَّا نہ کوئی
یہ جو لائن ہے دنیا اور آخرت کے درمیان میں ہم نے کھینچی ہے، تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر آپ یونیورسٹی کے اندر ہوتے اور جن لوگوں نے گریجویشن کی ہے یا انہوں نے پڑھا ہے، تو میں نے رفلی حساب لگایا کہ 6 سے 9 گھنٹے جو ہے وہ ہفتے کے لیکچرز ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی پروگرام کے اندر چلے جائیں، یو ایس کے اندر مجھے نہیں پتا لیکن کینیڈا میں کچھ ایسا ہے، 5 دن جو ہیں وہ یونیورسٹی کے اندر 6 سے 9 گھنٹے لیکچرز ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو میں ایوریج لگا رہا ہوں 6 سے 9 کی بجائے میں 10 کہہ رہا ہوں، اگر 10 گھنٹے ہوتے ہیں اور پھر اگر مہینے کے اندر آپ 10 کو 4 سے کریں تو 40 آورز جو ایک مہینے کے اندر ایک اسٹوڈنٹ لگا رہا ہے، جب اس کا سال ختم ہوگا تو اس نے 240 گھنٹے اس پروگرام کے اندر لگائے ہوں، اور ایک شیعہ جو ہے وہ 288 آورز سال کے لگاتا ہے۔ اب 4 سال کے بعد جو کہ اگر آپ اسی 240 جو ہے وہ 4 سے ضرب دے دیں تو تقریباً میں راؤنڈ آف کر دیتا ہوں کہ 1000 گھنٹے جو ہیں وہ اگر کسی نے یعنی 960 let's say 960 آورز 4 سال میں اس شخص نے لگائے اور وہ گریجویٹ ہو گیا، اس کے پاس ایک ڈگری ہے، ایک سند ہے اور اس کو کوالیفائی سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ تھوڑا سا اور ٹائم لگاتا ہے تو چلیں ڈاکٹر بن رہا ہے تو 4 سے آپ چلیں 7 سال لگا لیں، 10 سال لگا لیں، 10 سال لگا لیں تو تقریباً کتنے بن گئے، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2000 گھنٹے کے اندر وہ شخص جو ہے وہ کوالیفائڈ ہو جاتا ہے کہ وہ موت اور زندگی کے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں اسکالپل دیا جاتا ہے، وہ آپ کو کاٹ سکتا ہے، آپ کے اندر سے organs کو نکال سکتا ہے، ڈال سکتا ہے، آپ اس کے ہاتھ میں اپنی جسم کی زندگی جو ہے وہ دیتے ہیں اطمینان کے ساتھ۔ وہ اگر آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ زہر کھا لو تو آپ زہر کھا لیں گے، یہ ڈاکٹر نے کہا ہے۔ وہ دوائی آپ کو لکھ کے دے گا جس کے 100 سائیڈ افیکٹس ہوں گے، جن کے اندر آپ مر بھی سکتے ہیں، لیکن آپ وہ اطمینان کے ساتھ اس دوائی کو کھا لیں گے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے۔ تو اب اسی کمپیریزن کو ذرا لے آئیں میرے ان بزرگوں کے لیے کہ جو 40 سال سے 50 سال سے 288 آورز ہر سال جنہوں نے لگائے ہوں، اور آج اگر ان سے پوچھا جائے کہ پبلک کے اندر وضو کر کے دکھا دو تو ان کو شرم آئے، ان کو اپنے وضو پہ اتنا اطمینان نہیں ہوگا کہ وہ پبلک کے اندر لوگوں کے سامنے وضو کر کے دکھا۔ یا ابھی بھی وہ سوال پوچھ رہے ہوں گے نماز کے حوالے سے، ہر سال ماہ رمضان سے پہلے اور ماہ رمضان کے اندر وہی روزوں کے جو کہ وہ 40-50 سال سے رکھ رہے ہیں، وہی مسائل دوبارہ دہرائی جاتے ہیں۔ تو اگر آپ 40 سال سے مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، اگر ایک سال کے اندر ہم اس کو راؤنڈ آف کر دیتے ہیں، 300 گھنٹے آپ نے لگائے اور 300 گھنٹوں کو آپ 40 سے کریں تو جتنے گھنٹے آپ نے مجالس میں لگائے ہیں 10 ٹائمز آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، موت اور حیات سے کھیل سکتے ہیں۔ لیکن جب دین کے نالج کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس ابھی بیسکس کلیئر نہیں ہے۔ تو یہ متاسفانہ ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے اور بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ یعنی حقیقتاً میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر میرے اندر تھوڑی سی شرم و حیا ہوتی تو اس ریٹروسپیکٹ، اس ریئلائزیشن کو سمجھ کے اپنا آپ جتنا مجھے برا لگتا شاید ہی کوئی اس کائنات کے اندر اتنا برا ہوتا،
شاید ہی کسی نے اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو اتنا ضائع کیا ہوتا، شاید ہی اتنا کوئی پست انسان ہوتا کہ جو جس نے اتنے گھنٹے لگائے کہ 10 ٹائمز وہ ڈاکٹر بن سکتا تھا، یا 10 ٹائمز وہ انجینئر بن سکتا تھا، یا 10 ٹائمز 20 ٹائمز انجینئر بن سکتا تھا، 10 ٹائمز اکاؤنٹنٹ بن سکتا تھا، 10 ٹائمز یہ سارا کچھ جو کہ دنیاوی اعتبار سے اتنا ٹائم لگا کے اتنے لوگوں کے پاس اتنی کوالیفیکیشنز، اتنا نالج اور اتنی ابیلٹی آ جاتی ہے، لیکن دین کے اعتبار سے ہزاروں گھنٹے لگا کے آج اس شخص کو وضو کرنا نہیں آتا، آج اس شخص کو اپنے 11-12 اماموں کی ہو سکتا ہے ایک بھی حدیث یاد نہ آئے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ سیکھیں تو یہی جگہ ہے سیکھنے کی۔ مجالسی شیعوں کے لیے ہمیشہ وہ ریسورس رہی ہیں جس کے اندر انہوں نے سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس امام جو ہے وہ غیبت میں ہیں، ان کے ساتھ رسائی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان سے سوال کر لیں اور وہ آپ کو سوالوں کے جواب دے دیں، قرآن کے بارے میں کچھ پوچھ لیں، تفسیر کے بارے میں پوچھ لیں۔ لیکن جن لوگوں نے مخلصانہ کوشش کی اور اس کوشش کے بعد اپنی زندگیاں لگا کے ائمہ معصومین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین بنے، وہ آپ کے درمیان میں آتے رہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے رہے، ان سے سوائے ایز این انٹرٹینر اور اپنے دل کو خوش کرنے کے اور واہ واہ اور سبحان اللہ کے نعرے لگانے کے ہم نے کچھ نہیں لیا۔ اگر ان کے وارثین سے ہم نے کچھ نہیں لیا اور اس طرح سے ہم نے اپنی زندگی گزاری، تو کیا اپنے یعنی خدا کو حاضر اور ناظر جان کے اپنے دل کے اندر سچ یا آنےسٹی کے ساتھ ذرا سوچیں کہ اگر امام ہمارے سامنے ہوتے بھی اور ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے ساتھ کیا کرتے، اور ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا۔ یعنی 6 سے 8 ہزار اسٹوڈنٹس نے کلیم تو کیا کہ وہ ہمارے استاد ہیں، لیکن ان کے بچے کی لاش پل پہ پڑی رہی، اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں۔ ان کا بچہ 14 سال قید میں رہا، لیکن اس کو کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ ان کا بچہ 14 سال قید میں رہا، لیکن باہر کسی اسٹوڈنٹ نے احتجاج نہیں کیا کہ میرے استاد کا بیٹا قید میں کیا، کہ وہ جس کے 6 ہزار اسٹوڈنٹس تھے، شاگرد تھے، وہ ترستا رہا کہ کاش اس کے پاس 17 لوگ تھے، کہ اگر اس کے پاس 17 لوگ ہوتے تو وہ اپنے حق کو جو ہے وہ لیتا، قیام کرتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اپنے ساتھ تھوڑا سا بیٹھ کے سوچو کہ جو ہزاروں گھنٹے آپ نے ممبر کے نیچے بیٹھ کے گزارے، جو کہ آپ کی زندگی ہے، آپ نے اس کو انویسٹ کیا ہے۔ آپ کے پاس، میرے پاس جو انویسٹمنٹ کے لیے چیز ہے وہ ہمارے سانس ہے، ہمارا وقت ہے۔ آپ نے اگر 4 سال انویسٹ کیے، 40,000 80,000 یا $1,00,000 دے کے، آپ کے پاس ایک ڈگری آ گئی، آپ کے پاس اس ٹاپک، اس سبجیکٹ میٹر کے اندر ایکسپرٹیز آ گئی، تو یہ جو ہزاروں گھنٹے ہم نے لگائے، اس کے بعد ہمارے پاس کیا آیا؟ اس انویسٹمنٹ کے بعد کیا آیا؟ یہ ذرا سوچے۔ اب اس لیے میں نے اس بات کو تھوڑا سا لمبا کیا اور آپ سے اس لیے بات کی کہ میں بھی آپ کے پاس کئی سال آتا رہا ہوں اور آپ سے باتیں کرتا رہا،
کوشش کرتا رہا، مطالب جو ہے وہ کچھ کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی. اور لیکن کیا آیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اگر میں پوچھ سکتا ہوتا، ہم بیٹھے ہوتے ہیں آمنے سامنے، کہ آپ نے کیا سیکھا، کتنی باتیں آپ کو یاد ہیں؟ تو جو انسان کے یعنی جو دینی اعتبار سے ہمارے پاس جو مرجع ہے یا آپ تقلید کر رہے ہیں، تو اس کے اندر تقلید کے اندر بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ مرجع کے رسالے کو آپ اٹھائیں، نہ کہ مولوی سے پوچھیں، مولانا سے پوچھیں. آپ کی واجب عینی یہ ذمہ داری ہے روزے کی، یہ واجب کفائی نہیں ہے، یہ آپ کی واجب عینی ہے، یعنی آپ کی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے. اس انڈیویجول رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کے لیے کیا فجر کا وقت ہے، کیا امساک ہے، کس طرح سے روزے کے باطل ہونے کی کیا چیزیں ہیں، روزے میں میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا، سفر کر رہا ہوں تو کب حد ترخص ہے، کب میری جو ہے نماز قصر ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہیں. آپ جو تقلید کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس رسالے کو جو کہ ایک مرجع نے 40 سے 60 سال لگا کے اس رسالے کو لکھا ہے آپ کے لیے، اور آپ کے اعمال کی ذمہ داری یا صحیح اور غلط کی ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پہ لی ہے. تو آیا ہمارے لیے اتنا ہمیں نہیں محسوس ہوتا کہ اس ذمہ داری ہمیں محسوس نہیں ہوتی کہ ہم رسالے کو اٹھا کے ماہ رمضان سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ ماہ رمضان کے حوالے سے کیا احکام ہیں؟ لیکن جب بات آئے گی اصول کی، اصول دین کی، یا بات آئے گی اخلاق کی، تو اس کے اندر مجھے اور آپ کو مرجع بننا ہے، یعنی ہمیں صاحب نظر بننا ہے. توحید میں آپ کو صاحب نظر بننا ہے، نبوت میں بننا ہے، امامت میں بننا ہے، الہی میں بننا ہے، قیامت میں بننا ہے. آپ کو صاحب نظر بننا ہے، آپ کو ڈاکٹریٹ کرنی ہے، آپ کو پی ایچ ڈی کرنی ہے، آپ کو ایک مرجع بننا ہے. اور مرجع کا لفظ اس لیے میں استعمال کروں کہ ہمیں وہ ایک ہائیسٹ ڈیزگنیشن ہے اصول فقہ کے اندر. اصول دین کے اندر تقلید حرام ہے، آپ کسی کی تقلید نہیں کر سکتے. آپ کو خود صاحب نظر بننا ہے. جب توحید کا ٹاپک آئے تو آپ کے پاس خود کنکلوژنز ہونی چاہیے، نہ کہ جو آپ کی ماں یا دادی یا پردادا نے بتایا تھا توحید کے حوالے سے. ہمارا آبائی دین نہیں ہے، ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا دین کلچرل نہیں ہے، ہمارا دین پاکستانی نہیں ہے، ہمارا دین لاہور کا نہیں ہے، کراچی کا نہیں ہے، پنجاب کا نہیں ہے. ہمارا دین اسلام ہے. ہم زیادہ تر کلچرل مسلمان ہیں، ہمارا دین کلچر ہے، نہ کہ کلچر کے اوپر ہم دین کو ڈالتے. اور جس کلچر میں بھی ہم پیدا ہوئے تھے اس کی اچھی چیزوں کو جو دین میں آتی لے لیتے، جو بری چیزیں ان کو چھوڑ دیتے. ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے اپنے ہی آباء و اجداد کے دین کی سنت کو ان کی تقلید کر کے اس دین پہ ہم چل رہے ہیں. کہ خدا نے عند اللہ، جو خدا کے پاس دین ہے وہ اسلام ہے. وہ لاہور، کراچی، پنجاب، خوجا، اردو اسپیکنگ، پنجابی اسپیکنگ دین نہیں. تو اسی طرح سے اخلاق ہے. آپ کو خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ہے، اپنی روح کو پاک اور صاف کرنا ہے، طاہر کرنا ہے، عرفان کے اور شعر و سلوک کے منازل کو طے کرنا ہے، فنا کے لیول تک جانا، اس کے بعد آگے سفر کرنا ہے. آپ کو عارف بننا ہے، آپ کو خدا کا ولی بننا ہے. یہ کام صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ کام میرے اور آپ کے لیے. دیکھیں نا کہ اگر ہم نے 40 سال جو ہزاروں گھنٹے لگائے، اگر ہم واقع حقیقت میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے، تو ایک شخص جو ایک سبجیکٹ میں 10 سال کے اندر موت اور حیات کے ساتھ کھیل سکتا ہے، آپ بتائیں 40 سال میں آپ کہاں پہنچ جاتے؟ 30 سال میں آپ کہاں پہنچ جاتے؟ 20 سال میں آپ کہاں پہنچ جاتے؟
کیونکہ ہم اس ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے. جب اپنی ذمہ داری کی بات آتی ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ جی میری ذمہ داری ہے کہ میں ایک یعنی بچوں کو پالوں, ٹھیک ہے, ان کو بڑا کروں, ان کو جو ہے وہ کسی ڈگری لے کے دوں, ان کو جو ہے وہ ڈگری لے لیں تو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں وہ لوگ, تاکہ ان کی پھر میں شادیاں کر دوں. اور جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اب میں اپنی ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا ہوں. یعنی اب مجھے میرے اوپر اب کوئی ذمہ داری نہیں. یہ جن ذمہ داریوں کو ہم اپنی ذمہ داریاں سمجھ کے ادا کرتے رہے, یہ تو حیوان بھی کرتے ہیں, بلکہ آسان طریقے سے کرتے ہیں, ہم سے بہتر کرتے ہیں. وہ بھی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تمہیں رسک کیسے لینا ہے, کیسے اڑنا ہے, تمہیں جو ہے وہ کہاں جانا ہے, کیا خطرہ ہے. اور پھر وہ حیوان جو ہے وہ پڑھا لکھا آتا ہے, اس کو یہاں پہ آ کے پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو ایک بکری کا بچہ ہے, وہ بکری کا بچہ سب کچھ پڑھ کے آتا ہے. پھر وہ بڑا ہوتا ہے, صرف اس کو کوئی اور چیز سیکھنی نہیں ہے, وہ انسٹنکٹ کے ساتھ جو کچھ ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کون سی جڑی بوٹی کھانی ہے. بکریوں کے آپ کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھیں گے, اگر ڈاکٹر ہیں تو وہ ویٹرنیرین, ان کی بات نہیں ہوگی. کسی بھی حیوان کا کوئی مختلف شعبہ نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ حیوان بیمار ہو تو دوسرے حیوان کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے ٹھیک کر دو. اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے بیماری کے بعد کیا ہے. آج یہ انسان ہے تو 8 بلین لوگ, خدا کی ایک ایسی چھوٹی سی مخلوق جس کو کہ آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی, تو وہ مائکروسکوپ میں بھی بڑی مشکل سے نظر آتی ہے. اور ایسا نہیں کہ صرف وہی ایک وائرس ہو, 2.5 feet ابو گراؤنڈ سے لے کے اوزون لیئر تک کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں پہ وائرس اور بیکٹیریا نہ ہو. تو کوادریلین وائرسز ہیں, کوادریلین بیکٹیریا ہیں پورے ایٹماسفیئر میں, لیکن انسان کو جو ہے وہ صرف ایک ہی وائرس کے ساتھ اس وقت سارا سروکار ہے, اور اس نے انسان کو اپنے گھٹنوں پہ لیا ہی ہے. پوری دنیا کو جو ہے اس نے قید میں ڈال دیا ہے. لوگ جو ہیں وہ قید خانوں میں بند ہیں. ماں باپ چاہتے ہیں بچوں سے ملنا لیکن نہیں مل سکتے, بچے چاہتے ہیں ماں باپ سے ملنا نہیں مل سکتے, مومنین چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرے نہیں کر سکتے. پوری دنیا جو ہے وہ اپنے چہروں کو ڈھانپ رہی ہے, چھپ رہی ہے, ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہے. دیکھ کے جو ہے وہ 6 فیٹ دور چلی جاتی ہے. اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا لے تو 10 دفعہ اس کو دھونا پڑتا ہے. تو یہ انسان کی اس وقت حالت ہے. ایک وائرس نے یہ کر دیا, جبکہ کوادریلین تعداد بہت بڑی ہے. ایون ہماری باڈی کے اندر تھوڑی سی بات اس طرف آ گئی, تو بات کر رہا ہوں. ہماری باڈی کے اندر 100 ٹریلین یونیسیل آرگینزمس ہیں, جس کے اندر جو ہے وہ 10 ٹریلین کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے سیلز ہیں جو کہ ماں باپ سے ہمیں ملے, جس سے کہ جو ہمیں اپنا جینز میں آئے. اور باقی جو 90 ٹریلین ہیں وہ بیکٹیریا اور وائرس, جو کہ سمبوٹک ایک ایک دوسرے کے ساتھ ہمکاری کر کے, ایک دوسرے کا خیال رکھ کے, ایک دوسرے سے بات کر کے, ایک دوسرے کی خواہشوں کو پورا کر کے, ایک دوسرے کی نیڈس کو پورا کر کے, ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے, یکجہتی رکھ کے, سینکرونائز رکھ کے, جسم کے اندر 100,000 کیمیکل ریئیکشنز پر سیکنڈ ہوتے ہیں ایک سیل میں. اب آپ اس کو ضرب دے دیں 100 ٹریلین سے, تو امیجن کریں کہ ایک سیکنڈ کے اندر کتنے وائرس اور بیکٹیریا اور ہمارے سیل ہمکاری کر کے جسم کے ایکولیبریم کو رکھیں.
تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں خود سے ایکسپرٹ بننا ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے، اور ہمارے پاس شاید وہ جو 40 سال گزر گئے ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ابھی تک وضو کرنا اسی طرح سے نہیں سیکھا، تو کم سے کم انسان اپنے اندر اتنی شرم و حیا پیدا کرے، اپنے دل کو تھوڑا صاف کرے، گرد و غبار اٹھائے، ماہ رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھائے، استغفار کرے، بیٹھ کے سوچے اور تہیہ کرے کہ آج کے بعد جو میں پہلے تھا ویسا رہوں گا نہیں، میری کل جو ہے وہ میری آج کل سے بہتر ہوگی اور کل آنے والی آج سے بہتر ہوگی۔ تو اخلاق کے معاملے میں بھی ہمیں ایسا ہی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، یا ہم رو سکتے ہیں، افسوس کر سکتے ہیں۔ شب جمعہ ہے، کل جمعہ ہوگا، امام کی قید نہیں ختم ہوگی، امام اسی قید میں 1000 سال سے اوپر ہیں۔ غیبت کبریٰ تھی خدا کے نظام میں، اس کی سنت میں غیبت کبریٰ تھی، لیکن جتنی غیبت کبریٰ اب ہو چکی ہے یہ اس نظام کے علاوہ ہے، یہ ایک عذاب ہے، ایک پنشمنٹ ہے اور ایک آئینہ ہے جو کہ ہمیں دکھا رہی ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہوئے کہ انبیاء کا وارث ہمارے درمیان میں ہوتے ہوئے بھی نہیں ہیں، کہ ہم لوگ ابھی بھی اس جگہ تک نہیں پہنچے کہ امام زمان علیہ السلام کو ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ کہ ابھی بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں، یا ہمیں لوگ تو نظر آتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے۔ جب کوئی ہمارا دوست، کوئی جس سے ہمیں پیار ہے، وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن دعا نطبہ کہتی ہے کہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل۔ ہمارے ماں باپ ہوتے ہوئے ہم یتیم ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو بات معذرت کے ساتھ لمبی ہو گئی، میں نے وقت تو دیکھا تھا شاید اس وقت ہو گیا ہے بات کو ختم کرنے کا، لیکن ان چیزوں کو جو میں نے آپ سے عرض کی وہ صرف اس وجہ سے کہ کم سے کم میرے اپنے اوپر حجت پوری ہو جائے گی کہ جو میں نے وقت ضائع کیا، شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کے توسل سے سمجھا دے کہ مجھے اپنے وقت کو صحیح طرح سے استعمال کرنا چاہیے تھا، اور اس بات کو مان جائیں اب، کیونکہ میں نے کافی وقت لگایا ہے، کہ ایک تو ذمہ داری ہماری ہے، دوسرا جو ہمارے پاس وسیلہ ہے نا یہ ڈاکٹریٹ اور پی ایچ ڈی کرنے کا، وہ یہی مجالس ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے سیکھا ہے نا، کہ وہ ان کے شاگرد بنے، انہوں نے اسی طرح سے سیکھا ہے کہ 4 لوگ 5 لوگ بیٹھ جاتے تھے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی باتوں کو یاد کرتے تھے، جیسے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اور یونی کی باتیں تو ہم انہی کی باتوں کو دہرا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر وہ تفکر کرتے تھے، سوچتے تھے، اسے سیکھتے تھے، ان کی باتوں کو حفظ کرتے تھے، اور پھر دوسروں کو بتاتے تھے، اپنے خانوادے کو بتاتے تھے، فیملی کو بتاتے تھے، اور آہستہ آہستہ یہ جو علم ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے لوگوں تک پہنچا وہ بڑھا۔ اور دیکھیں کہ اگر یہ سسٹم صحیح نہ ہوتا تو شیعہ مذہب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہو، لیکن شیعہ مذہب ختم نہیں ہوا، تاریخ کے اندر بنی عباس بنی امیہ نے سب سے زیادہ جن کو کاٹا ہے وہ محبان اہل البیت علیہ السلام ہے، جن کے ساتھ جینوسائیڈ کرنے کی کوشش کی وہ محب اہل البیت علیہ السلام ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود پوری دنیا کے اندر اس وقت احمد کے محب ہے، ان کے نام لینے والے،
ان کو یاد کرنے والے، ان کے مصائب پہ رونے والے، ان کے ولادت پہ خوش ہونے والے. تو یہ نظام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، یہ سب سے بہترین نظام ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی اور نظام اگر سوچ رہے ہیں بنانے کا، اس کو چھوڑ دیں. آپ کے پاس یہ مجالس ہیں، آپ تو ماشاءاللہ ریکارڈڈ ہیں، آپ سن سکتے ہیں، لیکن سنیں اب ایک اسٹوڈنٹ کی طرح، کہ جس اسکالر کی آپ مجلس سن رہے ہیں وہ باتیں ائمہ کی کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہے، قرآن کی باتیں کر رہا ہے، وہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اس ہدایت کو لے کے سیکھیں. جیسے آپ نے انجینئرنگ سیکھی، جیسے آپ نے، اگر آپ ڈاکٹر ہیں، جیسے آپ نے کوئی اور اسکل سیکھی، آپ نے جس طرح سے ان اسکلز کو سیکھا، ان ڈگریز کو لیا، اس طرح سے اسٹوڈنٹ بنے. اپنے نوٹس لیں اور نوٹس کو ریویو کریں، ان نوٹس کو ریویو کر کے سوال پوچھیں اور سوالوں کے جواب ڈھونڈیں. اگر آپ کو پیاس لگے گی، یعنی اگر آپ پڑھیں گے، آپ نوٹس لیں گے، آپ کے پاس سوال آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہے، علم کی پیاس لگی ہے. اگر آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ میں 40-50 سال کا، مجھے تو سب کچھ پتا ہے، سب کچھ نہیں ہمیں پتا. تو یہ ایک سلسلہ شروع کرے. ماہ رمضان کے اندر آپ کے پاس توفیق بڑھ جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، انسان کے پاس ذہن تھوڑا سا اس کو کھلتا ہے، اس کی روح تھوڑی آزاد ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ چاہت ہوتی ہے اس کے اندر، کہ وہ کشش پیدا ہوتی ہے کہ وہ علم کی طرف، قرآن کی طرف، اہل البیت السلام کی طرف، رسول کی طرف مائل ہوتا ہے، نمازوں کی طرف مائل ہوتا ہے، استغفار کی طرف مائل ہوتا ہے، خیرات کی طرف مائل ہوتا ہے، دوسروں کو معاف کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے. تو یہ وقت اس کو غنیمت شمو، اس کو یعنی اس کی ویلیو کو سمجھے. 16 دن یا 17 دن گزر چکے، ہمارے پاس بہت کم اب یہ وقت رہ گیا ہے. اس کے بعد جیسے ائمہ معصومین علیہ السلام جب ماہ رمضان آ رہا ہوتا تھا تو خوش ہوتے تھے. ہمیں جو فکر پڑ جاتی ہے کہ آٹا ہے، چاول ہے، پکوڑے، سموسے، روح افزا، ان ساری چیزوں کی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ اب افطاریاں کرنی ہیں یا سحریاں کرنی ہیں، اور جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ فیسٹنگ بیسکلی جو ہوتی ہے، ہمیں جو فیسٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، یا پھر پریشان یہ ہوتے ہیں کہ پانی نہیں پی سکیں گے، روٹی نہیں کھا سکیں گے، کس طرح سے گزارا کریں گے. ان چیزوں پہ ہم پریشان. ائمہ معصومین انسان خوش ہوتے تھے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ان کے چہروں پہ نور بڑھ جاتا، کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ جو رحمت کے دروازے ماہ رمضان کے اندر کھلنے والے ہیں وہ باقی کے مہینوں میں نہیں کھلتے. ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ خدا کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر وہ خدا کے مہمان ہیں. ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کتنی بڑی عزت اور افتخار کی بات ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم میرے مہمان. ان کو پتا ہوتا تھا کہ جب وہ روزہ کھولیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ بات کرے گا بغیر کسی حساب. جب مغرب کی اذان ہو، خدا ان کے ساتھ بات کرے. جب وہ رات کو بیٹھ کے مناجات کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نزدیک ان کی باتوں کو، ان کی وسپرز کو، ان کے مناجات کو سن رہا ہوگا. وہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ میرے دوست کا مہینہ ہے، جس میں اس کے ساتھ مجھے دوستی کر اپنے پیار کا اظہار کرنا ہے. رمضان کا مطلب ہے خدا کے ناموں میں سے ہے کہ جو بہت زیادہ پیار، جب کہا جائے کہ کوئی بہت زیادہ پیار کرے تو جو مفہوم ہے وہ رمضان کا ہے. یہ خدا کے اس اسمان میں سے اس کا یہ مفہوم ہے کہ خدا آپ کے ساتھ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ پیار کرتا ہے. اگر اس نے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کی ماں سے 60 گنا یا 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، تو اس مہینے کے اندر وہ آپ سے کئی ہزاروں گنا پیار کرتا
تو حیف ہے کہ اگر یہ مہینہ چلا جائے اور ہمیں نہ خدا کا پیار محسوس ہو، نہ ہم اپنے پیار کا اظہار کر سکیں، نہ ہم ان برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، نہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کر سکیں، نہ ہم کچھ سیکھ سکیں، اور سوائے بھوک اور پیاس کے مشقت کے ہمیں اور کچھ نہ ملے. حیف ہے، افسوس کی بات. اور جیسے جیسے ماہ رمضان کے دن گزرتے تھے، آئمہ معصومین علیہ السلام کا اضطراب بڑھتا تھا کہ ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، اب تھوڑے دن رہ گئے. اور جب ماہ رمضان چلا جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، تو آئمہ معصومین علیہ السلام بیٹھ کے روتے ہوتے. ان کا گریہ ایسا ہوتا تھا جیسے کہ ایک ماں بچے پہ رو. اور وہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو حیات دے، ان کو زندگی دے کے واپس وہ نیند آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے اندر، وہ خطبہ شعبانیہ کے اندر اتنا ہمیں بتایا، اس ماہ رمضان کے حوالے سے اتنے اس کے فضائل بتائے. یہ راتیں جو ہیں وہ لیلۃ القدر کہیں کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے. اگر کبھی کسی شخص کے لیے سال کے اندر کوئی موقع تھا بدلنے کا، بہتر ہونے کا، وہ ان راتوں میں ہے، وہ ان دنوں میں ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی ہماری روحوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے نفوس کو پاک کرے. ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح طرح سے استعمال کر سکیں، اور جو رستہ اور جو طریقہ امام معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے علم کو حاصل کرنے کا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمانے کے اندر بہترین موقع دیا ہے کہ جس کے اندر ہم اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچا سکتے ہیں جس کے اندر ہمیں خدا کے ساتھ رشتہ ہے وہ کیسے بنانا ہے سمجھ میں آ جائے، خدا کے قوانین کیا ہیں ان کے بارے میں سمجھ میں آ جائے، اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد کیا ہے اس کے بارے میں سمجھ میں آ جائے، ہماری ذمہ داریاں، حقیقی ذمہ داریاں کیا ہیں ایک انسان کے ناطے سے وہ سمجھ میں آ جائیں، اور آپس میں ہم اس طرح سے ہوں کہ ہمارا پیار اور محبت، ہمارے دل ایک ہو جائیں، اور اس طرح کا پیار محبت ہو کہ وہ باعث بنے کہ امام زمان علیہ السلام کی قید ختم ہو جائے. بس یہ آخری بات سن لیں. آپ جب اما یوجیب کا ورد کرتے ہیں، جب اس آیہ کریمہ کو پڑھتے ہیں، اگر آپ نے آج پڑھی یا نہیں پڑھی، اگر کسی نے آپ سے کہا کہ بھئی فلاں شخص بیمار ہے تو اس کی آیت کریمہ کی تلاوت ہو، تو یہ بات ذہن میں رکھے گا، ہمیشہ رکھے گا کہ جب بھی اس آیت کریمہ کو آپ پڑھیں تو اس آیت کریمہ کا جو مصداق ہے نا، وہ شخص نہیں ہے کہ جو بیمار ہے جس نے آپ سے کہا کہ اس کے لیے پڑھیں. اس آیت کا مصداق امام زمان ہے. چھٹے امام نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مضطرب انسان وہ امام وقت، اور یہ حقیقت میں ہر امام زمان کے لیے لاگو ہے، ہر کے اوپر بنتا ہے. امام علی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اور زیادہ مضطرب نہیں تھا امام کے علاوہ. امام حسن کے زمانے میں کوئی اور شخص زیادہ مضطرب نہیں تھا امام حسن. امام حسین کے زمانے
اور آج امام زمان السلام سب سے زیادہ مضطرب ہیں اس دنیا. تو جب آپ اس آئمہ کریمہ کی تلاوت کریں تو پہلے امام کو سوچیں، امام کے بارے میں سوچیں، ان کے اضطراب کے بارے میں سوچیں، اور اس آیہ کریمہ کو ان کے لیے پڑھیں. کہ اگر ہم سب پڑھیں، خلوص کے ساتھ پڑھیں، شاید ممکن ہے کہ ہمارے میں سے کسی کی دعا جو ہے وہ قبول ہو. اس آیہ کریمہ خدا جو ہے اس بندے کی بات سن لے اور امام زمان علیہ السلام کے اضطراب کو تھوڑا سا کم کر. انشاءاللہ باقی کے دنوں میں ہم جو موضوع ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے. اور اگر موقع ملا تو یہ وائٹ بورڈ جو پیچھے اس پہ کچھ مطالعے بھی لکھیں گے. اور آپ لوگوں سے خاص ہے کہ میں نے جو اتنا وقت لگا کہ آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مطلب کو سمجھایا ہے، اس کے بارے میں سوچیے گا. اور جب آپ اگلے جو ہمارے 14 گھنٹے ہیں اس میں جب آپ آئیں تو ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ آئیں. آپ محب ہیں اہل بیت کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کے پاس صراط مستقیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کا مذہب ہی حق کا مذہب ہے، آپ کے امام ہی حق کے امام ہے. آپ جن کے لیے روتے ہیں، آپ جن کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کہ آپ کہتے ہیں کہ کاش ہم وہاں پہ ہوتے، کربلا میں ہوتے. جس بچے کے تماچوں کو آپ کھانے کے لیے تیار، یہ سب حق ہے، یہ سب ایسا ہے آپ کے میں جذبات کی قدر کرتا ہوں. لیکن یہ ہماری صرف ذمہ داری نہیں ہے، اس سے بہت بڑھ کے ہماری ذمہ داریاں ہیں ائمہ معصومین کے لیے، اس مذہب کے لیے. تو ایک طالب علم کی طرح آئے. یقیناً میں اس طرح سے آپ سے ظاہر نہیں، میرے پاس نہیں ہے کچھ، لیکن جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے شاید میرے ذہن میں ڈال دے، میری زبان سے جاری ہو جائے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی آپ کے لیے مسئلہ جو ہے وہ حل نہ ہوا ہوگا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، سوال کو ذہن میں رکھیں. خدا ایسا کرے کہ میں وسیلہ بنوں آپ کے لیے، میری زبان سے آپ کو سوال اس کا جواب آ جائے. کوئی یہ آپ ہی کی امانتیں ہیں جو میں نے باتیں کی، یہ آپ ہی کی امانتیں. اگر میں نے اس کے اندر اپنے نفس کو شامل کیا تو میں نے خیانت کی. آپ کی امانت کو دینے میں میں نے خیانت، لیکن یہ امانت آپ کی ہے. یہ ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے، میرے لیے، یہ ہمارا رزق معنوی ہے جو خدا ہمیں ان مجالس کے وسیلے سے دے گا. تو اس کو آپ لیں، حاصل کریں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. خدا نے ہمیں توفیق بہت دی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے کہ ہم اب ہمت کر کے جو ہم نے سوچا کرنے کا وہ خدا ہمیں طاقت دے اس کو کرنے کی. امام زمان علیہ السلام کی مستلب دل کو خدا سکون پہنچائے. اگر کل آغا نہیں آئے تو خدا ہماری اس عذاب کو جلدی دور کرے. جب ہمارے اعمال امام کے پاس کل جائیں تو ان اعمال کے اندر یہ چھوٹی سی بات، یہ چھوٹی سی کوشش جب وہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ان کے دل کو تھوڑا سکون پہنچے. ہمارے اعمال دیکھ کے، ہمیں دیکھ کے لوگوں کو پتہ لگے کہ لوگ ہیں جو ان کو چاہتے، جو ان سے پیار کرتے. ٹھیک ہے ہم ویسے نہیں ہے جیسے ہمیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ہمارے دل روحانی بیماریوں کے ساتھ گندے، ٹھیک ہے ہمارے اعمال اس طرح سے، ٹھیک ہے ہمارا علم اس طرح سے.
لیکن میرے ماں جو اندر یہ آگ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ہمیں آپ سے کیا ہے جس کو ہم جلائیں گے. خدا نے ان کے غلاموں میں سے ان کے حامی اور ناصروں میں شمار. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.